آیت اللہ صافی گل پیگانی، شیخ لطف اللہ صافی گل پیگانی، اس وقت 99 برس کے ہیں، 1919 کے اندر ان کی ولادت ہوئی تھی، اگلے سال 100 سال کے ہو جائیں گے. اور آیت اللہ برجردی کے دفتر میں تھے، اور انہی کے کہنے پہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، منتخب الاثر، بڑی بڑی کتابیں لکھی. تو ابھی ایک پوری بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ واقعاً آئنسٹائن نے کبھی کوئی خط لکھا تھا آیت اللہ برجردی کو؟ آیت اللہ سید حسین طباطبائی برجردی کو کبھی خط و کتابت ہوئی، کوئی خط لکھا تھا، یا یہ سب جھوٹ ہے؟ توجہ ہے، سنیں گے؟ تو اب یہ پوری کی پوری بحث چلی، کہا بھی آپ ان کے دفتر میں تھے. اب جتنے بھی آیت اللہ برجردی کے دفتر میں تھے، 1962 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، 1946 میں مرجع بنے، 16 سال ان کی مرجعیت رہی قوم مقدس کے اندر. تو آپ ابتدا سے ان کی مرجعیت کے ان کے دفتر میں تھے، اور ان کے انتقال کے بعد تک آج تک صرف آپ ہی زندہ ہیں، باقی کوئی دفتر کا آدمی زندہ نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ایسا کبھی آپ کے سننے میں آیا تھا؟ باقاعدہ پورا ایرانی میڈیا پہنچا، ان سے سوال کیا، انٹرویو لیا کہ کبھی آغا برجردی سے آئنسٹائن کی خط و کتابت ہوئی، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ جو بہت سی سوشل میڈیا پہ تصویریں انہوں نے ملاقات کبھی نہیں ہوئی، تصویریں ساری غلط ہیں، لیکن خط و کتابت تھی، ایک خط نہیں. آپ تو بہت ہی گھبرا کے سن رہے ہیں ذرا. عزیزان گرامی اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ ایک خط نہیں آیا، خط و کتابت تھی، مسلسل خط لکھتا تھا، جواب اس کو آغا برجردی لکھتے تھے. اور یہ جو پوری بحثیں کی جا رہی ہیں کہ شاید آئنسٹائن آخر میں مسلمان ہو گیا ہو، اور اسی لیے اس کو باقاعدہ پوری اسکرین سے غائب کیا گیا، یہ کہا کہ باتیں بالکل صحیح ہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس نے خط لکھا تھا، اس نے ایک خط لکھا آغا برجردی کو، سنیں گے؟ کہ اس نے آغا برجردی کو خط لکھا، کہ میں تمام دنیا کے بڑے بڑے ادیان کے جتنے ماہرین ہیں سب کو میں نے خط لکھا، ہندوؤں کو لکھا، بدھ مت کے مالوں کو لکھا، یہودیوں کو، خود یہودی تھا، یہودیوں کو لکھا، سب سے چیف رہبائی کو لکھا، کہ میں نے آرچ بشپ کو لکھا، عیسائیوں کے جتنے بھی فرق و مذاہب ہیں، کیتھولک ہوں، پروٹیسٹنٹ ہوں، آرتھوڈاکس ہوں، سب کو خط لکھا. ایک ہی سوال کرنے کے لیے، اسپیس میں جانے کے لیے وہ نظریہ دے رہا تھا، کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اسپیس میں کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ. کیا اسپیس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ کیا مجھے کوئی جواب نہیں دے سکا. میں نے مسلمانوں کی طرف رجوع کیا، جامعۃ الازہر میں خط لکھا. مجھے بھی کسی نے بتایا شیعوں کا ایک مرجع تقلید ہے سید حسین طباطبائی برجردی، انہیں خط لکھو وہ جواب دیں گے. کہ میں اپنے یہاں امریکہ یونیورسٹی سے اپنے دفتر سے آپ کو خط لکھ رہا ہوں، بتائیے اسپیس میں جانے کا امکان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ اور اس کا آپ کو فارمولا بھی موجود ہے، E=mc². عزیزان گرامی میں جانتا ہوں کہ بہت سے افراد اگر بتا رہے ہیں، تو عزیزان گرامی اب یہ سارا کا سارا اس نے پورا کا پورا تصور دیا کہ آیا جا سکتے ہیں اسپیس کے اندر، نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا صرف یہ نہیں کہ جانے کا امکان پایا جاتا، یہ وقوع پذیر ہے. اگر مجمع ہو میرے ساتھ، کہ ایسا نہیں کہ صرف امکان ہے بلکہ ایسا ہوا. کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، مجھے دلیل دیجئے. انہوں نے کہا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم معراج پہ گئے ہیں، زمین سے قرآن کی آیت ہے. تو کہا کیسے جا سکتے ہیں، آپ اپنا نظریہ بتائیے. کہ حرکت جوہری ملا صدرہ نے فلسفہ میں ثابت کیا، نہیں پہنچا سکا. تو پوری حرکت جوہری کی بحث کو انہوں نے لکھ کے بھیجا، یہاں تک کہ اس نے واپس لکھا کہ یہ جس نے فلسفہ لکھا ہے، جس کا یہ نظریہ آپ نے پیش کیا، کیا وہ زندہ ہے؟ کہ نہیں، 250 سال پہلے انتقال کر گیا. کہ مجھے تعجب ہے، مسلمانوں میں اتنے قابل افراد ہیں جو سائنس کی ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں جسے آج دنیا کا کوئی آدمی نہیں سمجھ رہا. صرف میں اکیلا سمجھنے والا ہوں، اکیلا سمجھانے والا ہوں. The theory of relativity. اللہم صلی علی محمد. تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے متعلق پوری بحث کی اور حرکت جوہری کا پورا نظام انہوں نے پیش کیا. میں نے آج آپ کے سامنے بے انتہا ٹیکنیکل باتیں کر دی ہیں. میں بہت معذرت چاہوں گا، اتنا ٹیکنیکل بنانا نہیں چاہ رہا تھا، جتنا یقین مانیے کہ بھی سارا کا سارا بن گیا. میں جتنا بھی بات کوشش کرتا ہوں کہ سمپلیفائی کروں، لیکن میں نے اس کو بعد میں سن لیجیے گا. اگر نہ کوئی بات ہوئی ہو تو انشاءاللہ بعد میں سوال اس کا جواب پیش کر دوں گا. عزیزان گرامی، آج اگر توحید کو سمجھانے والے ہیں تو صرف اور صرف آل محمد ہے، اور غیبت کے اندر کوئی ان کی سمجھا سکتا ہے تو شیعہ علماء سمجھا سکتے ہیں. کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے علماء ائمہ کے وہ تمام علوم، ٹھیک ہے، امام کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا، امام کا کوئی بدل نہیں ہوتا. ہمارے علماء بھی خود کہتے ہیں کہ ہم امام کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے مراجع تک خود کہتے ہیں کہ ہم امام کے قدموں کی خاک نہیں ہیں. یہاں تک کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے علم کو اگر امام کے علم سے تقابل کریں تو کہا میں قطرہ بھی نہیں ہوں اور وہ سمندر ہیں.
کرس موٹیمر ایک برطانیہ کے انگریز ہے, کانورٹ ہے, شاگردوں میں ہے, بہرحال کانورٹ ہے. اس سے کہا کسی نے کہ بھئی آپ شیعہ کیوں ہوئے؟ کہا کہ اہل بیت کی وجہ سے. اور جب میں نے کتاب التوحید پڑھی, اہل بیت علیہ السلام کی جو توحید سے متعلق خطبے ہیں, 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے, شیخ صدوق نے لکھی, جو ائمہ کے خطبے, تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا شیعہ اہل بیت کے اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ شیعہ اہل بیت کے فضائل کم پڑھتے ہیں. کہ جنہوں نے توحید پہ ایسے خطبے دیے ہیں کہ اگر کسی سے کہو نا کہ 5 سال ہیں, پی ایچ ڈی کر کے دکھا دو اس موضوع پہ, ہم سپانسر بھی کریں گے, لکھ کے دو گے, تمہیں پیسے بھی ملیں گے. کہ کوئی سوچ کے 5 سال میں ایک ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا جیسا علی بن ابی طالب نے ایک لہجے میں دیا. جو اللہم صلی محمد علیہ عزیزان گرامی, جتنی بھی باریکیوں میں جائیں گے, اہل بیت علیہ السلام نے توحید کو منوایا ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے.